السلام علیکم پیارے دوستوں، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں آپ کی رائٹر فائزہ شیخ۔ جن لوگوں کو ڈیلی ایپیسوڈ چاہیے کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں۔ بنا وقت کو ضائع کیے آج کے ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ کھانے سے فارغ ہو کر سب سو گئے تھے۔ اندھیرے میں ڈوبی حویلی پر اس وقت سناٹے کا راج تھا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی کمرے سے باہر چلی آئی۔ سیاہ بڑی بڑی آنکھیں اطراف میں گھومتی کچھ ڈھونڈ رہی تھیں۔ کمروں کی بجھی بتیاں گرین سگنل دے رہی تھی۔ وہ اطمینان سے سیدھی ہوئی۔ ہرنے کسی چال چلتے ننگے دودھیا پیروں کا رخ کچن کی جانب تھا، تبھی وہ ٹھٹک کر رکی۔ چہرے پر نگاہوں کی تپش سی محسوس ہوئی۔ سفید دودھیا ہاتھ چادر میں چھپاتے وہ خوف سے پلٹی۔ کسی کو نہ پا کر اپنا وہم سمجھ کر سر جھٹکتی کچن میں چلی آئی۔ ہاتھ چادر سے نکالے اور ہاتھوں میں پکڑی شے کو کچن کی سلیب پر رکھ دیا۔ مسالے دار دیسی کھانے کھا کر احد کو بار بار پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پانی پینے کے لیے اٹھا تو خالی جگ اس کو کوفت میں مبتلا کر گیا۔ وہ پانی لینے کچن کی طرف جا ہی رہا تھا، تبھی اسے اندھیرے میں ہیولا سا نظر آیا۔ وہ چوکنا ہو کر مناسب فاصلے سے اس کے پیچھے چلنے لگا۔ ایک جگہ رک کر وہ پلٹی تو اسٹریٹ لائٹ کی روشنی میں احد کو نشا کا مکھڑا دکھائی دیا۔ اس کی صبیحہ روشن پیشانی پر بل پڑے۔ یہ اس وقت یہاں کیا کر رہی ہے؟ سوچتے ہوئے وہ کچن میں داخل ہوا تھا۔ نشا کا نیم رخ اس کی جانب تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر دیکھتا، پینٹ کی پاکٹ میں رکھا موبائل میسج ٹون پر تھر تھرایا۔ وہ خوف سے اچھل کر پلٹی۔ احد کو دیکھتے چیخنا چاہا، پر وہ اس کا ارادہ بھانپتے برق رفتاری سے اس تک پہنچا تھا۔ مضبوط چوڑی ہتھیلی نشا کے ہونٹوں پر رکھے وہ اس کی چیخ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ نشا آنکھیں پھاڑے اپنے اس قدر قریب کھڑے احد کو دیکھنے لگی۔ میں ہاتھ ہٹا رہا ہوں اور تم بالکل بھی نہیں چیخو گی، ورنہ میں بہت برا پیش آؤں گا۔ احد کی بھاری آواز میں سرگوشی پر نشا نے جھٹ سے اسبات میں سر ہلایا تھا۔ وہ ہونٹوں کا کونا دانتوں میں دبائے مسکراہٹ روک رہا تھا۔ نشا کا انداز ہی ایسا بچکانہ اور معصوم تھا کہ کوئی بھی مسکرا دے۔ وہ سانسیں ہموار کرتی دل ہی دل میں اسے کئی القاب سے نواز گئی تھی۔ چند قدم پیچھے ہو کر اس نے نشا کو سائیڈ پر کرتے دیکھا۔ سفید و بھورے رنگ کا بلی کا بچہ دودھ پی رہا تھا جو نشا نے اسے کچھ دیر پہلے دیا تھا۔ احد اچنبھے سے کبھی نشا کو دیکھتا اور کبھی بلی کے بچے کو۔ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے کیا تمہارے ساتھ؟ تم کیوں میرے بلونگڑے کو ایسی گندی نظروں سے دیکھ رہے ہو؟ وہ کمر پہ ہاتھ رکھے لڑنے کے سے انداز میں اس کی طرف پلٹی۔ غصے سے ناک سرخ ہونے لگی تھی۔ اناری رخسار تپ رہے تھے۔ مونچھوں تلے انابے لب کھل کر مسکرا دیے۔ بالکل بیویوں والے انداز میں جرا کر رہی ہو، آئی لائک اٹ۔ ویسے یہ بلونگڑا کیا ہوتا ہے؟ وہ اسی کے انداز سے محفوظ ہوتا پوچھ رہا تھا۔ دوسری جانب نشا کھا جانے والی نظریں اسی پر جمائے خاموش کھڑی رہی۔ بلونگڑا ہوتا ہے میرا بچہ؟ تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ لفظ لفظ پر زور دیتی وہ اسے لمحے میں زندگی کا بہت اہم فیصلہ کرنے پر مجبور کر گئی تھی۔ احد کے کہکے پر وہ جذبز ہوتی باہر دیکھنے لگی۔ خوف اس کے سرخ و سفید چہرے پر عیاں تھا۔ آہستہ نہیں ہنسنا آتا کیا تمہیں؟ ویسے اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ وہ سرگوشی کسی آواز میں ڈانٹنے لگی۔ لڑکی، تم ایک جیتے جاگتے بلی کے بچے کو حویلی میں اٹھا لائی ہو، یہ بات صرف میں جانتا ہوں۔ تمہیں مجھ سے ذرا تمیز سے بات کرنی چاہیے، ورنہ میں شہریار کو بتا دوں گا تم کیا کیا کرتی پھرتی ہو۔ اس کی آخری بات نے نشا کو ٹھٹکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا کرتی ہوں میں؟ تم کون ہوتے ہو مجھ سے ایسے بات کرنے والے؟ نشا نے جلد ہی اپنے ڈر پر قابو پا لیا تھا۔ بلی کا بچہ اس کے نرم و ملائم ہاتھوں کی آغوش میں آ گیا تھا۔ وہ اس سے لپٹ رہا تھا جیسے ممتا کی آغوش ڈھونڈ رہا ہو۔ احد کو نہ جانے کیوں اس چھوٹے معصوم جانور سے جیلسی سی محسوس ہوئی۔ وہ اپنی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا تو منہ بسورتے گویا ہوا۔ شام کو تم بلی کے بچے دیکھنے نہیں رکی تھی، بلکہ کنویں کے پانی سے شرارتیں کر رہی تھی جس سے تمہارے کپڑے بھیگ گئے تھے۔ تم وہ سکھا کر حویلی آئی ہو۔ آتے ہوئے میں نے دیکھا تھا، اور میرے پاس تمہارے بھیگے کپڑوں میں ایک تصویر بھی موجود ہے۔ آخری بات اس نے نشا کے کان کے قریب ہو کر شرارت سے کہی تھی۔ وہ ساکت سی آنکھیں پھاڑے احد کو گھورنے لگی۔ 2+2 کرتی سارے حساب سوچتی وہ ایک دم ہی پٹری سے اتری تھی۔ پلیز کسی کو نہ بتانا، سب مجھے بہت ڈانٹیں گے۔
میں تم سے تمیز سے بات کروں گی، پکا پرومس۔ دایاں ہاتھ احد کے ہاتھ سے ملا کر وہ زور سے ہلاتی وعدہ کر گئی۔ احد تو ساکت سا رہ گیا تھا، اس کا لمس احد کے دل کی دھڑکنوں میں طوفان برپا کر رہا تھا۔ بمشکل خود پر قابو پاتے وہ چند قدم کے فاصلے پر جا کھڑا ہوا۔ میں پانی ڈال کر دیتی ہوں۔ نشا نے آگے بڑھ کر گلاس اس کے ہاتھوں سے لے لیا۔ اس کی انگلیاں احد کے ہاتھ سے ٹکرائی تھیں۔ اس کے بازو میں برق سی دوڑ گئی۔ وہ سنبھلنے کی کوشش کرتے بلی کے بچے کو پکڑے الٹ پلٹ کر دیکھنے لگا۔ نرم ہڈیوں والا جانور خود پر سخت گرفت محسوس کرتا میاؤں میاؤں کرنے لگا۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ بچوں کو پکڑنا نہیں آتا تمہیں؟ گلاس کاؤنٹر ٹیبل پر رکھتی وہ بدحواسی میں اس کے قریب آئی۔ بچہ؟ احد ناسمجھی سے اسے تکنے لگا۔ پیشانی پر مصنوعی بل ڈالے وہ دل میں اتر جانے کی حد تک وجیہہ لگ رہا تھا۔ یہ بچہ ہی تو ہے بلی کا۔ نشا کے خفگی سے کہنے پر احد نے ضبط کرتے گہرا سانس لیا۔ نہ جانے کیوں اس سے جانور کے لیے نشا کا پیار بالکل برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ وہ لب بھینچے کچن کے دروازے تک گیا اور بلی کے بچے کو فرش پر چھوڑ دیا۔ نشا نے حیرت سے آنکھیں پھاڑے احد کو دیکھا تھا۔ نہیں، وہ بلند آواز میں چیخی اور اس تک آئی تھی۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے کیا؟ کیا کیا ہے تم نے؟ تم نے کیوں اسے چھوڑ دیا؟ وہ روحانسی ہوئی اس کے پیچھے لپکی تھی۔ احد نے دونوں بازوؤں سے تھامے جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا۔ پلیز مجھے جانے دو، وہ چھوٹا ہے، کہیں کھو جائے گا۔ اگر ملازموں کی نظر پڑ گئی تو وہ اسے حویلی سے نکال دیں گے۔ اس نے خود کو چھڑوانا چاہا مگر مقابل کی گرفت مضبوط تھی۔ نشا کی آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو احد کو تکلیف دے رہے تھے۔ احد کو اس کی حالت پر ترس آیا۔ وہ اسے اپنی گرفت سے آزاد کرتا لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ پیچھے وہ گہری سانس لیتی بے آواز رونے لگی۔ جب تک سورج کی کرنوں نے حویلی کی دیواروں پر اپنا آنچل پھیلایا، ملازمین تمام کاموں سے فراغت پا چکے تھے۔ یمامہ اور ارہا کچن کی صفائی سے فارغ ہو کر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ میر حاتم نے یمامہ کو کسی کام کے لیے آواز لگائی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ حاتم بھائی ابھی زمینوں پر گئے نہیں؟ ارہا نے سادگی سے پوچھا۔ وہ اپنے ناخنوں پر نیل پالش لگا رہی تھی۔ کہہ رہے تھے دوپہر کے بعد جائیں گے، اور ہاں، شہریار کو فیکٹری میں کام تھا، وہ بھی کچھ دیر میں آ جائے گا۔ یمامہ نے آخر میں شرارت سے چھیڑا تو وہ جھینپ سی گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ وہ سرخ ہوتے رخساروں پر ہتھیلیاں رکھتی گویا ہوئی۔ یمامہ کھل کر مسکرا دی۔ بی جان نے دونوں جیٹھانی دیورانیوں کو یوں مسکراتے مذاق کرتے دیکھا تو دل سے ان کی ابدی خوشیوں کے لیے ڈھیر ساری دعائیں مانگ لی تھی۔ وہ آ جائے تو تم سب لوگ احد بیٹے کے ساتھ گھومنے چلے جاؤ، تم لوگوں کی بھی ہوا بدلی ہو جائے گی۔ ان کے پرشفقت لہجے میں کہنے پر دونوں نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ جی میرے سائیں، حکم فرمائیے، کنیز آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہے؟ یمامہ کے آج انداز بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ میر حاتم نے دایاں ابرو اچکا کر سر سے پیر تک اسے دیکھا۔ جی میرے سائیں، حکم فرمائیے، کنیز آپ کی کیا خدمت کر سکتی ہے؟ یمامہ کے آج انداز بدلے بدلے لگ رہے تھے۔ میر حاتم نے دایاں ابرو اچکاتے سر سے پیر تک اسے دیکھا تھا۔ ناشتے میں کچھ الٹا سیدھا تو نہیں کھا لیا نا تم نے؟ ان کے پوچھنے کے انداز پہ وہ کھلکھلا کر ہنس دی۔ میر حاتم بخت اس مسکراہٹ پر ہزاروں جان سے قربان بھاری آواز میں سرگوشی کرتے وہ یمامہ کی کمر میں بازو حمائل کرتے قریب کر گیا تھا۔ وہ ان نگاہوں کے بدلتے تیور دیکھ کر سٹ پٹائی۔ وہ باغی ارہا کے ساتھ باغیچے میں کام۔ میر حاتم کے لبوں نے یمامہ کی بولتی بند کی تھی۔ وہ سرشاری سے آنکھیں موند گئی۔ احد ناشتے کے بعد پھر سے کمرے میں آ گیا تھا۔ رات کے مناظر فلیش بیک کی طرح ذہن کی اسکرین پر چل رہے تھے۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبائے گہری سوچوں میں منہمک تھا۔ وہ اپنی بے خودی و بے اختیاری پر خود کو ملامت کر رہا تھا۔ نشا کی باتیں یاد آتے ہی افسردہ سوچیں ختم سی ہو گئی تھیں۔ وہ دلکشی سے مسکرا دیا۔ شہریار نے حویلی آتے ہی ارہا کو آوازیں دینا شروع کر دی تھی۔ وہ کچن میں یمامہ کے ساتھ کھانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ آٹا گوندھتے اس نے روحانسی شکل بنا کر یمامہ کو دیکھا۔ وہ شرارت سے مسکرا دی۔ تم ہاتھ دھو کر جاؤ اپنے شوہر کے پاس، جانتی ہو نا کہ گھر آتے ہی تم اس کو دکھائی نہ دو تو ہم سب کا سکون غارت کر دیتا ہے۔ لیکن یہ کام ختم کر لوں پھر چلی جاؤں گی۔ اس کی مسکینیت سے کہنے پر یمامہ نے کندھے اچکائے۔ تمہیں کب سے آوازیں دے رہا ہوں، یہ کام زیادہ ضروری ہے کیا؟
کچن میں آتے ہی مصنوعی خفگی سے کہتے، شہریار نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نل کے نیچے کر دیا۔ وہ شرم سے جھیپ سی گئی۔ میں آنے ہی والی تھی، وہ منمنائی۔ جانتا ہوں، یہ ماما مسکراتے کچن سے باہر جا چکی تھی۔ جیپ میں بیٹھے سب تازہ ہوا سانسوں میں بھرتے سرشار سے خوشگپیوں میں مصروف تھے۔ آج قدرتی مناظر کا دل دادا تھا، وہ سب سے زیادہ انجوائے کر رہا تھا۔ کچھ نئی نئی محبت کا خمار تھا جو فی الحال تو یک طرفہ تھا۔ اس کی بے چین نگاہیں بار بار بھٹک کر دیدار یار کر رہی تھی۔ نشا اس کی نگاہوں سے پزل ہوتی خود میں سمٹی جا رہی تھی۔ مہرون ٹراؤزر پر پیچ رنگ کا کرتا پہنے وہ حد کے دل کے تار چھیڑ رہی تھی۔ میر حاتم نے جھیل کے پاس پہنچ کر جیپ روک دی تھی۔ سب باری باری اتر گئے تو عہد کیمرہ لیے ایک طرف چل دیا۔ شہریار نے گاڑی سے سامان اتر کر ہاتھ جھاڑے۔ تبھی اس کی نظر خرگوشوں کے پیچھے بھاگتی نشا پر پڑی۔ وہ سر نفی میں ہلاتا اس کے پیچھے ہو لیا۔ گڑیا رکو، گڑیا! نشا اس کے چیخ کر پکارنے پر وہ اچھل کر پلٹی۔ شہریار کو دیکھ کر وہ سہم سی گئی۔ اپنی کل کی حرکت، پھر رات کو عہد کی دھمکی یاد آتے ہی اس کے دماغ میں خطرے کی گھنٹی بجائی تھی۔ کہیں اس نے بھائی کو بتا تو نہیں دیا؟ وہ سوچوں میں گم شہریار تک چلی آئی۔ جہاں سب بیٹھے ہیں تم بھی وہیں بیٹھو گی، اکیلے کہیں نہیں جاؤ گی، ورنہ میں حاتم بھائی کو تمہاری شکایت لگاؤں گا۔ اس کے دھمکی دینے پر وہ ہلکی پھلکی سی ہو گئی، یعنی خطرے کی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ ایک دم ریلیکس سی ہو گئی۔ ارے میں نے کیا کیا ہے؟ میں صرف خرگوش دیکھنے ہی تو آئی تھی۔ وہ میں نے دیکھ لی ہیں، چلے اب۔ آپ کی باتوں نے کافی وقت ضائع کر دیا ہے، سب ہمارے لیے پریشان ہو رہے ہوں گے۔ وہ ہاتھ ہلا ہلا کر بولتی شہریار کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ یہ اس کا دیا اعتماد ہی تھا جو نشا اسے کچھ بھی کہہ دیتی تھی۔ وہ اسے ساتھ لیے سب کی جانب چل دیا۔ جھیل کے پانی میں زبردست حرکت ہوئی۔ لہریں اٹھی، کچھ اچھل کر واپس پانی میں گم ہو گیا۔ شہریار چوکنا سا ہوا۔ کوئی آبی جانور ہے، چلو یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں۔ نشا کو ٹھٹک کر رکتے دیکھ اس نے وضاحت کی، مگر وہ نہیں سن رہی تھی۔ وہ آنکھیں چھوٹی کیے پانی کو گھور رہی تھی، جیسے اس کے اندر کا حال جاننے کی کوشش کر رہی ہو۔ نشا چلو، مگر نشا ہوتی تو چلتی۔ وہ قریب پڑے پتھر کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ناسمجھی سے کہتے اس تک چلا آیا۔ میری مدد کریں گے، پانی میں پھینکنا ہے۔ وہ اس کی حیرانی کو خاطر میں نہ لاتے حکم دے رہی تھی۔ دونوں نے مل کر بھاری پتھر اٹھایا۔ 2 منٹ رکیں۔ وہ غور سے مسلسل حرکت کرتے پانی کو دیکھ رہی تھی۔ چلیں؟ شراب کی آواز سے پتھر پانی میں گرا اور ہلچل تیز ہو گئی۔ لمحے بھر کو شہریار خوفزدہ سا ہو گیا، مگر نشا کسی فلم کے ٹریلر کی طرح پانی کی سطح کو گھور رہی تھی۔ کچھ لمحوں میں گہرا سکوت چھا گیا۔ ہلچل مچاتی لہروں کے دائرے دور ہوتے چلے گئے۔ شور کی آواز سن کر سب اس تک چلے آئے تھے۔ کیا ہوا ہے یہاں؟ یہ شور کیسا تھا؟ یہاں کیا کر رہے ہو تم دونوں؟